انسانی نفسیات کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں نفسیات ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تو جب ہم کسی سے مخاطب ہوں، کسی سے دعوتی بات کریں، تو اس وقت مخاطب کی نفسیات کا خیال رکھنا ہمیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعوت دیتے وقت مخاطب کی نفسیات کا خیال رکھا کرتے تھے، جس کی سیرت میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اتنا کہنا تھا کہ صحابہ میں ایک شور برپا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مجھ سے قریب کر دو۔ وہ قریب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی ماں کے ساتھ یہ حرکت کرنا گوارا کرو گے؟ اس نے کہا کبھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنے ماؤں کے لیے ایسا گوارا نہیں کرتے۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی اس حرکت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی بہن کے ساتھ یہ حرکت کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح لوگ اپنی بہنوں کے لیے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی ذات، خالہ ذات تمام کے بارے میں دریافت کیا۔ آخر میں اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرما، اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے ابھی ذکر کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی طور پر اس کے ذہن میں زنا کی نفرت بٹھائی، چنانچہ وہ ہمیشہ کے لیے زنا سے تائب ہو گیا۔ اگر سختی سے اس کو زنا سے روکا جاتا تو یہ عین ممکن تھا کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوں اور مجھ میں ان گناہوں سے بچنے کی قدرت ہی نہیں ہے، البتہ کسی ایک گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے وعدہ کرو گے کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں عہد کرتا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا گیا، حضور نے مجھ سے کتنی آسان چیز کا مطالبہ کیا۔ جب رات میں تاریکی چھا جاتی ہے تو یہ شخص گناہ کے ارادے سے نکلتا ہے، مگر فوراً اس کے دل میں، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کل جب حضور سے میری ملاقات ہوگی اور آپ مجھ سے دریافت کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ سچ بولوں تو مجھ پر حد جاری کی جائے گی، جھوٹ اس لیے نہیں بول سکتا کہ میں آپ سے ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ تو جب بھی اس شخص کے دل میں کسی گناہ کا خیال آتا تو وہ یہی سوچتا کہ چند دنوں کے بعد جب آپ سے ملاقات ہوگی تو کیا جواب دوں گا۔ اور پھر آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، جھوٹ نہ بولنے کے وعدے نے سارے گناہ مجھ سے چھڑا دیے۔ تو اگر اس پورے واقعے کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بصیرت اور دانشمندی کے ساتھ اس کی نفسیات کا جائزہ لیا کہ یہ شخص ایک طرف سارے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں صرف ایک گناہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص بڑا سچا اور جرأت مند ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کا پورا خاکہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ایسے گناہ سے بچنے کا حکم دیا جو بالآخر تمام گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ ثابت ہوا۔